بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈے اسٹوڈینٹس، آج ہم 8 کلاس کی اردو کی کتاب کنول کا سبق نمبر 2 جس کا عنوان ہے نعت پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں دیکھیے۔ سب سے پہلے لفظ تمنا، مطلب کہ خواہش کو کہتے ہیں۔ نور اولین، سب سے پہلا نور۔ غایت، مقصد۔ اولا، اولین، سب سے پہلا۔ تاجدار، تاج پہننے والا بادشاہ۔ بطحہ، مکہ مکرمہ کا جو ہے وہ ایک نام ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ اشعار کی تشریح ہے کہ نعت جو ہے اس میں بیان ہوئی ہے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ شاعر دل کی زندگی اور دنیا کی حقیقت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جوڑتے ہیں۔ دل کی اصل روح اور انسانی خواہشیں اسی محبت سے زندہ ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو دنیا میں ہمیں خوشی، سکون اور معنویت مہیا کرتی ہے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ یعنی ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں، سب آپ کی محبت، قربت سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں شاعر دل کی زندگی اور دنیا کی حقیقت کو نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ کر انسانی زندگی کی روحانی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، اس نور اولیں کا اجالا تم ہی تو ہو۔ یہ شعر انسانی وجود کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کے وعدے بیت الست کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شب تار الست وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا۔ شاعر کہتا ہے کہ جب اس تاریکی اور ابتدائی عالم میں نور پھوٹا، یعنی کائنات میں روشنی آئی، تو وہ نور دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور الہی کے پہلے جلوے ہیں جن کے بغیر تخلیق کی کوئی حقیقت مکمل نہیں۔ شاعر ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کی روح اور اس کی پہچان کا آغاز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی ہدایت سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ شعر ہے کہ سب کچھ واسطے تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ یہ شعر کائنات کی تخلیق کی غایت اور مقصد کی وضاحت کرتا ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ زمین، آسمان، فرشتے، انسان اور باقی سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہاں غایت اولا سے مراد یہ ہے کہ تمام مقاصد اور ایجاد کی اصل منزل آپ کی محبت اور قربت ہے۔ یہ بات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر شے کی تخلیق کا مقصد اللہ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انسان کی رہنمائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کہ جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ یہ شعر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو ہے وہ پر جل گئے، وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے جانے کی اجازت ملی۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ مقام اور وہ راز جو فرشتوں کے لیے بھی ناقابل فہم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے واضح اور جاننے کے قابل ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مقام ہر مخلوق سے بلند اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خاص ہے۔ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحہ تم ہی تو ہو۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے گرے ہوئے، کمزور اور مشکلات میں مبتلا لوگوں کے لیے سہارا ہیں۔
جو انسان اپنی غلطیوں اور لرزشوں کے سبب گرتا ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سنبھالتے ہیں اور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ شاعر آپ کو تاجدار یثرب و بطحہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، یعنی آپ مدینہ اور مکہ کے عظیم رہنما ہیں۔ اس شعر سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور رہنمائی انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ شعر ہے کہ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ شاعر اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال رحمت کو بیان کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت کے لیے رحمت ہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ وہ انسانیت کی ہدایت، رہنمائی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ شاعر یہاں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان تک آپ کے وسیلے سے پہنچی اور آپ کی ذات سب نعمتوں، رحمتوں اور سکون کا مرکز ہے۔ نیکسٹ جو تفہیمی سوالات ہیں، کہتے ہیں کہ معروضی سوالات نعت کے مطابق درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ ڈیش تم ہی تو ہو، خوشی، تمنا، خواہش یا ضرورت، یہاں پہ تمنا آئے گا، یوں بنے گا کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ دوسری ہے کہ اس نور اولیں کا خالی جگہ تم ہی تو ہو، تو یہاں پہ اجالا آئے گا، ٹھیک ہے، اس نور اولیں کا اجالا تم ہی تو ہو۔ تیسرا ہے جلتے ہیں جبریل کے پر، یہاں پہ جبرائیل آئے گا، اسرافیل میکائیل، تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جو درست آپشن ہے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہے کہ جبریل کے پر جس مقام پر۔ اے خالی جگہ یثرب و بطحہ تم ہی تو ہو، تو یہاں پہ تاجدار آئے گا، اے تاجدار یثرب و بطحہ۔ اسی طرح پانچواں ہے جس کی نہیں خالی جگہ وہ تنہا تم ہی تو ہو، تو یہاں پہ نظیر آئے گا، یعنی کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ نیکسٹ زبان شناسی قواعد تلمیح۔ شاعری کی اصطلاح میں تلمیح اس سے مراد کہ ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تلمیح کے الفاظ سے شعر میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے اور پڑھنے والے کی یعنی قاری کے ذہن میں واقعہ تازہ ہو جاتا ہے، جیسے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ جیسے ہی یہ شعر پڑھا تو اس شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں اس وقت کے بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کو توڑنے کی سزا دیتے ہوئے بہت بڑی بھڑکتی آگ میں ڈلوایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ آگ مجھے جلا نہیں سکتی جب تک میرا رب نہ چاہے، اطمینان سے، سکون سے آگ میں ڈالے گئے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ آگ باغ کی صورت اختیار کر گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ ایمان کی مضبوطی کے اس واقعے کو مثال بناتے ہوئے شاعر نے یہ اصول واضح کیا ہے کہ اگر آج بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو تو دنیا کی کوئی مصیبت یا مشکل انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کہتے ہیں کہ اس نعت کا ایک شعر اسلامی تاریخ کے ایک اہم واقعے، مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ذیل میں اس واقعے کا مختصراً خلاصہ پڑھ کر متعلقہ شعر جو ہے وہ درج کیجیے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں جا سکتے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام سے بھی آگے تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات و دنیا کے اسرار و رموز سے جو ہے وہ آگاہ فرمایا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرنے والا شعر جو ہے وہ یہ ہے کہ جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر،
اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ یہ شعر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کو بیان کرتا ہے کہ جس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہیں جا سکتے تھے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جا کر کائنات کے اسرار و رموز کو جانا۔ شاعر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی مقام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی وہ خاص عزت کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ قافیہ اور ردیف۔ قافیہ لفظ کف سے بنا ہے، جس کے معنی پیروی اور پیچھے آنے والے کے ہیں۔ اردو ادب میں قافیہ ایسے ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے جو اشعار میں ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو قافیے کے بعد مکرر بار بار آئے اور بالکل یکساں ہوں۔ ردیف کا ہر مصرعے میں ہونا لازمی نہیں ہے، عام طور پر یہ اشعار کے دوسرے مصرعے میں وہ دہرائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس نعت کے ہم قافیہ الفاظ وہ تحریر کیجئے۔ نعت کے ہم قافیہ الفاظ تمنا، دنیا، اجالا، اولا، شناسا، بطحہ، تنہا وغیرہ، یہ سارے اس نعت کے ہیں ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس نعت کے ردیف تحریر کیجئے۔ نعت کے ردیف تم ہی تو ہو، یہ اس نعت کے ردیف ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ تمنا، اجالا، مقام، شناسا، نظیر۔ تمنا، میری سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ میں اچھے اعمال کرنے والا بنوں، اور جملے ہیں اپنی طرف سے بھی بنا سکتے ہیں ہم لوگ۔ اجالا، سورج کی پہلی کرن سے پورے کمرے میں روشنی اور اجالا پھیل گیا۔ مقام، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا خاص مقام بہت روحانی لگتا ہے۔ شناسا، قرآن مجید کی تعلیمات ہمیں صحیح اور غلط کے شناسا بناتی ہے۔ نظیر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انسانیت کے لیے بے شمار نظیریں ہیں، کہ مثالیں ہیں۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ درج ذیل اشعار کی تشریح شاعر کے حوالے سے کیجیے کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ شاعر کا حوالہ یہ ہے کہ یہ شاعر اسماعیل میٹھی یہاں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور کائنات میں ان کے مقام کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین، آسمان، انسان، فرشتے اور سب مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قربت کے لیے پیدا کی گئیں۔ سب غایتوں کی غایت اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ تمام مقاصد، تمام تخلیق کا اصل سب سے اعلیٰ مقصد صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ شاعر ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہر چیز کی تخلیق کا مقصد اللہ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں انسانیت کی ہدایت ہے۔ کہتے ہیں کہ گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحہ تم ہی تو ہو۔ شاعر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور رہنمائی کو اجاگر کرتے ہیں۔ جو انسان گناہوں، لرزشوں یا مشکلات کی وجہ سے گر جاتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نے سنبھالا۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاجدار یثرب و بطحہ کہہ کر ان کے مدینہ اور مکہ میں عظیم مقام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ شعر ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، رہنمائی انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ مضبوط سہارا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ شاعر اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال محبت اور عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت کے لیے رحمت ہیں اور ان جیسا کوئی اور نہیں۔ رحمت دو جہاں سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی، انسانیت کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ شاعر یہ باور کراتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے نظیر اور لاجواب ہے، اور ان کی محبت اور رہنمائی کے سوا
اور کوئی ذریعہ انسانیت کے لیے مکمل نہیں ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ نعت کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ یہ مرکزی خیال بک میں تو نہیں ہے، خیر میں نے اپنی طرف سے لکھا ہے۔ تو شاعر اسماعیل میٹھی نے ان اشعار میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، بے نظیری، رحمت اور انسانیت کے لیے ان کی رہنمائی کو بیان کیا ہے۔ شاعر بتاتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز، ہر انسان کی ہدایت اور ہر نعمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے پیدا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، گرے ہوئے انسانوں کو سہارا دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں رحمت دو جہاں ہیں۔ یہ اشعار ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، محبت اور ان کی عظمت کا ادراک سکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔